الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعملوا وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا پھر آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہو اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم کرتا نہیں مگر لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں سے اظہار برات کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں سے جو ہے قیامت کے دن جو ہے کنارہ کشی کر لے گا، ان سے کوئی جو ہے کچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگر یہ مشرک آپ کو جھٹلائیں گے تو آپ بھی ان مشرکوں اور ان کے عمل سے برات کا اظہار کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ تمہارا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، سورہ کافرون، اے پیغمبر ان منکرین اسلام سے کہہ دیجئے اے کافروں جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ یہ آخر آیت قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پوری آیت نازل کر دی کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے ہے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیروکاروں نے اپنے قوم کے مشرکوں سے کہا تھا اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی وہ آپ کے کلام بلاغت نظام کو، قرآن عظیم کو اور صحیح فصیح قلوب اور ابدان اور ادیان کے لیے نافع احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، یعنی یہ لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اسی میں بہت کفایت ہے، اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اس سلسلے میں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے اور نہ ان کا، کیونکہ یہ آپ کی استطاعت میں نہیں ہے کہ بہروں کو سنا سکیں۔ یعنی ان بہروں کی طرح تھے یہ لوگ جو مشرک تھے، قرآن کو کان لگا کر سنتے تھے لیکن جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اور ان لوگوں کی ہدایت بہراور کر سکیں، مگر یہ کہ اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتا تو ان کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ لوگ جو ہے دل سے برے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں سے بعض لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان و شوکت، حسن و جمال اور خلق عظیم سے اس قدر بہرا و عافر فرمایا ہے کہ وہ اس اصحاب بصیرت اور دانش کے لیے آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے، لیکن یہ لوگ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دوسرے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ کرام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھا، لیکن یہ لوگ نبی نہیں سمجھے بلکہ ایک نمونہ جیسے کوئی نئے آدمی کو دیکھتے ہیں اس طرح یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو ہدایت سے نوازا نہیں بلکہ ان کو گمراہ رکھا اور شرک میں مبتلا کر دیا، لیکن نبوت کو انہوں نے صحیح نہیں پہچانا جس طرح دوسروں کو حاصل تھی۔ جو لوگ صحیح نبی کو پہچانے ان کو اللہ ہدایت دے دیا، جو نبی کو صحیح نہیں پہچان سکے ان کو اللہ تعالیٰ شرک میں مبتلا کر دیا۔ مومن تو آپ کی طرف نظر وقار سے دیکھتے ہیں، ایمان والے اللہ کے نبی کو بڑا اونچا مقام دے کر جو ہے دیکھتے ہیں، لیکن ابو شوق جو ہے اللہ کے نبی کو گرا ہوا سمجھتے تھے، جبکہ کافر نظر حقارت سے آپ کو دیکھتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 42۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے
ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کسی پر بھی قطعاً ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دنیا میں عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دیتا ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے اس قرآن کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت فرما دیا اور جو ہے نابینا پن کے بجائے بصارت عطا فرمائی دی۔ جو لوگ جو ہے صحیح معنوں میں دل کے آنکھوں رکھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ اندھی آنکھوں اور بند کانوں اور پردہ والوں پہ جو ہے جس کو پردہ لپیٹ دیا گیا ہو یہ کہاں سے کھول کر دیکھیں گے، اور دوسرے بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ میں رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ حاکم اور مالک اور مختار ہے، جو چاہتا ہے اپنی ملکیت میں تصرف فرماتا ہے، اور وہ جو بھی کرے گا اس پر کوئی پوچھا نہیں جائے گا جبکہ ان سب لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ اس ذات گرامی کا ہر کام حکمت اور عدل پر مبنی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، یہ حدیث قدسی ہے، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور تمہارے لیے بھی ظلم کو جو ہے حرام قرار دے دیا گیا ہے، لہذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس حدیث قدسی کے آخر میں اللہ نے فرمایا اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رکھا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورت حال سے دوچار ہو تو صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ اس مفصل روایت کو امام مسلم نے بھی اپنے صحیح میں روایت کیا ہے، یعنی جو انسان عمل کرتا ہے یہ اپنی طرف سے ہوتا ہے، بھلا کرے تو اسے بھلا ملے گا اور جو برا کرے گا وہ اپنے طرف نقصان کر لے گا، خود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک جیسے جو ہے برے عمل سے انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ساری دنیا میں شرک سے پاک رکھے اور تمام کو موحد و توحید پرست بنا کے رکھے، اور ساری انسانیت کو دنیا میں جتنے بھی ظالم کافر ہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ساری دنیا میں سکون عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے، خاص طور سے فلسطین میں جو ہے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان والے کی حفاظت فرمائے، اور سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ رہے، خاتمہ ہمارا ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔